آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم اگر دیکھیں تو جتنی بھی جوڈیشل کمیشن کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں اور اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہی آپ دیکھ لیں کہ سارا کچھ ان بیلٹ پیپرز کے بارے میں ہے، وہ جو ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھپے، جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے، جس طرح سے گنتی میں غلطیاں کی گئیں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر، یہ ساری چیزوں کا آپ کے پاس ریکارڈ ہے جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ تھی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کی ڈیسیژنز ہیں جس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کو راستہ دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری زندگی میں ٹیکنالوجی نے جتنی آسانیاں پیدا کی ہیں وہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جتنی میڈیکل اور جتنی ہماری زندگی کے جو بھی وہ ہیں، چاہے وہ زراعت ہو، تجارت ہو، کچھ بھی ہو، اس میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ ٹیکنالوجی کی مخالفت جس طرح میں نے پہلے کہا وہی لوگ کر رہے ہیں جن کے مفادات شفافیت اور ایک کریڈیبل الیکشن کے ان کے فائدے میں نہیں جاتا، اور ہر وہ ادارہ جو کہ ٹیکنالوجی، ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی کی مخالفت اور اداروں میں بھی کئی میں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ شفافیت آئے، چیزیں سامنے آئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہم کر رہے ہیں الیکشن میں ٹیکنالوجی کے استعمال کا، یہ اس ملک کی میجورٹی ہے جس کا مستقبل پرائم منسٹر عمران خان ایک زیادہ بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے، وہ 60% آبادی جو کہ ینگ لوگوں پہ مشتمل ہے۔ یہ ان کے مستقبل کی بات ہے، کیونکہ جمہوریت کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے، اگر ہم نے اپنی پارلیمنٹ کی ساکھ کو بڑھانا ہے، تو ہمارے الیکشن شفاف ہونے چاہیے، قابل اعتبار ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے بڑی آسانیاں ہوتی ہیں کہ وہ چیزوں کو بے اثر انداز ہو سکے، لیکن ہماری حکومت ایسی ہے کہ ہم اپنی حکومت کو نہیں دیکھ رہے، ہم مستقبل کو دیکھ رہے ہیں، ملک کے مستقبل کو، ہمارے جو ینگ لوگ ہیں ان کے مستقبل کو دیکھ رہے ہیں، ہم جمہوریت کے مستقبل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہ سارے اہداف حاصل کرے گی۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ کل کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ایک سیشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ 37 نکات کے اپنے گزارشات کہہ لیں، سجیشنز کہہ لیں، آبزرویشنز کہہ لیں، وہ انہوں نے جمع کرائی ہیں۔ اب اگر آپ ان 37 پوائنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے 27 ایسے نکات ہیں جو کہ جس کا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے یا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان کی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیپیسٹی کے بارے میں ہے کہ آیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ جو پوائنٹس دیے گئے ہیں 27، وہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے اس وقت اس کی بارے میں جو ہیں تحفظات ہیں وہ دیے ہیں۔ باقی جو 10 پوائنٹس ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ان کا تعلق ہے، اور وہ جو 10 پوائنٹس ہیں جس کا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے تعلق ہے، وہ مشین جو کہ موسٹ نے بنائی ہے، منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی نے، اس میں سارے وہ ایڈریس ہوتے ہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ایڈریس نہ ہوتا ہو۔ تو
بنیادی طور پہ رہ جاتے ہیں یہ 27 پوائنٹ جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیکھنا ہے کہ وہ اس سے کس طرح نبرد آزما ہو سکتا ہے. وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارے حکومت کا کام ہے قانون سازی کرنا. پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی اور قانون کے نیچے سب تابع ہیں. اس میں کوئی شک یا کوئی ابہام نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. اب جو بات ہوتی ہے کہ اس طریقے سے منسلک کیا جا رہا ہے جیسے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو کہ ہم نے جمع کرائی ہے، کیونکہ ہم پہلے وہ کمپنی ہے جس نے کہ یہ الیکشن کمیشن میں یہ مشین کی لائیو ہم نے ڈیمانسٹریشن دی ہے. الحمدللہ ہر چیز پوری کامیابی سے ہوئی. اور ہم نے صرف الیکشن کمیشن میں نہیں دی ہے، ہم گئے ہیں کریا گلی گلی گئے ہیں. ہم نے فیفن کو، ہم نے UNDP کو، ہم نے پلڈیٹ کو، ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے چیمبرز آف کامرس پہ گئے، ہم یونیورسٹیز گئے اور جائیں گے اور سب کا ان سے EVM سے متعارف کرایا. اب جو جوڑا جا رہا ہے تو میں اس کی کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ ہے آج جب ہم نے پہلی دفعہ الیکشن کمیشن کو اپنی پریزنٹیشن دی، مشین کی لائیو ڈیمانسٹریشن کی. بائی دا وے کئی ٹاک شوز پہ میں دکھا چکا ہوں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اس کی لائیو ڈیمانسٹریشن بھی ہوئی ہے. اب جو الیکشن کمیشن نے اسی دن جس دن ہم نے دکھائی تھی 17 اگست کو جو ہم نے مشین ان کو دکھائی، اسی دن انہوں نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی کی تشکیل دی. کیونکہ دیکھیں مشین کے دو حصے ہیں، ایک تو وہ ہے جو کہ اس کا صارف یعنی کہ جو استعمال کرے گا اس کے لیے ہے جو کہ انتہائی آسان ہے، اور دوسرا جو ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے اس کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنائی. اور اس کمیٹی کا پہلا اجلاس وہ آج ہوا. آج یہ بنی تھی جولائی کے اینڈ میں بنی تھی، لیکن الیکشن کمیشن کو ہم نے آج پہلا اس کی ٹیکنیکل کمیٹی جو الیکشن کمیشن نے بنائی تھی اس کا آج اجلاس ہوا، جس میں کہ ہماری طرف سے جو ٹیکنیکل ٹیم تھی وہ گئی اور ہر اس پہلو پہ بات کی جو کہ ٹیکنیکلی جو انہوں نے رپورٹس مانگی تھیں وہ زیادہ تر دے دیں. کچھ رپورٹس ان کو ہم اگلی دفعہ دیں گے جو کہ اجلاس ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے 15 سپٹمبر کو، یعنی کہ کچھ دنوں بعد. لیکن اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ نتیجہ پہلے آ جائے اور امتحان بعد میں ہو. کہ جو انہوں نے کل الیکشن کمیشن اسٹینڈنگ کمیٹی کو جو اپنی گزارشات دی ہیں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اس مشین کو تو ٹیکنیکلی آج پہلی دفعہ پرکھا جا رہا ہے. تو اگین آئی ریپیٹ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پہلے نتائج آ جائیں اور پھر اس کے بعد امتحان ہو. تو اس لیے میں یہ چیز بڑی کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک تنازع کھڑا کیا گیا ہے جو کہ تنازع ہے نہیں، اس میں جو بھی وجوہات ہیں میں کسی کی اس پہ نہیں کرتا. اور جو رپورٹ بھی بنائی گئی ہے وہ یہ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے دی ہے وہ دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ مجھے کوئی کہے کہ اپنی زندگی کے صرف تلخ تجربات